علاج سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں، نہ کوئی گولی اثر کرتی ہے، نہ اس مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں سورہ حجرات کا مطالعہ کر رہا تھا، تو آج یہ بات مجھے بہت عرصے بعد یاد آئی۔ تو سورہ حجرات کے اندر جو انسانی نفسی کمزوریوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن بیماریوں کے آخرت کے اعتبار سے انجام بہت ہی بھیانک ہیں، جیسے اس میں ایک ٹو ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ یہ ٹو ایک بیماری ہے نا، دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اس بیماری سے پیچھے اتنی بیماریاں ہیں کہ آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں یہ الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تہمت، یہ جتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ اس پہ غور کرتے کرتے اس وقت میرے دل میں ایک بات آئی کہ مریض ڈاکٹر کے پاس جب جائے تو کئی ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ آپ کے لیے سرخ گوشت کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، آپ سرخ گوشت نہ کھایا کریں، آپ سفید گوشت کھایا کریں، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی صحت کو بچانے کے لیے کہ جان بچ جائے تو وہ مشورہ عمل کرتے ہیں اس پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر انسانی گوشت کھانا شروع کرے تو انسانی گوشت کا اس جسم پر کیا مضر اثر ہے؟ آپ کہتے ہیں ایسا کوئی آدم خور ہے؟ کوئی کون آدمی ایسا ہے جو انسان کا گوشت کھاتا ہو؟ اس وقت میں آپ کو صحیح بات عرض کروں کہ ہمارے اعمال جو بے حقیقت اور بے جان ہوئے نا، عوام کو تو چھوڑیں، اس حلیے کی شخصیت جو تہجد بھی قضا نہیں کرتے، ذکر بھی نہیں چھوڑتے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، گھر کی تعلیم بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں، سارے دینی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ میرے اندر سے بے چینی دور نہیں ہو رہی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اتنا نیک بننے کے بعد میرے اندر سے ایسا کوئی بھی فطور نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں تنگ ہوں، بے چین ہوں، مجھے غصہ نہیں چھوڑ رہا، میرے اندر چڑچڑا پن ہے، جذباتی پن ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ میں لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، اور کسی پہ غصہ چلے نہ چلے آ کے گھر والی کو دبا لیا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو انسانی گوشت کھایا ہوا ہے نا، وہ انسانی گوشت رگوں میں داخل ہو گیا ہے، وہ خون میں مل گیا ہے، وہ جسم کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اس بات کو بالکل کبھی کسی مسلمان کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا اس طرح کا اشارہ، یعنی آنکھ کے اس کنارے کے ساتھ ہی اس طرح کر دینا نا، یہ سڑیا گورا دیتا، دیکھو اس کو، بظاہر تو کیسی بات ہے یہ؟ اچھا یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ مسجد میں ہم جو 3 دوست بیٹھتے ہیں نا، ہم تینوں میں سے جب ایک اٹھتا ہے نا، ہم 2 اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ خیال آ رہا ہے آپ کو؟ اور گھر کے اجتماعی ماحول کے اندر تو ہم جب تک بیٹھ کر رشتہ داروں پر ہاتھ صاف نہ کریں، عزیزوں پر ہاتھ صاف نہ کریں، اس وقت تک ہمیں کوئی چین سکون نہیں آتا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا۔ یہ جو زکاہا ہے اور
تزکیہ ہے آپ تہجد نہ پڑھیں، اشراق نہ پڑھیں، اوابین نہ پڑھیں، تسبیحات نہ کریں، خدا کا کوئی سوال نہیں آپ سے، کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے آپ میں سے مجھ میں سے کسی سوال کے اندر، کسی قرآن حدیث میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ بھائی تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی، اشراق میں کہاں تھے، چاشت میں کہاں تھے، نفلی عبادات میں تم کہاں تھے؟ کوئی سوال نہیں ہے۔ ہے سوال کسی جگہ؟ ان چیزوں سے تصفیہ باطن نصیب ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے۔ نجات کا جو تعلق ہے وہ تزکیہ سے ہے، اور تزکیہ جو ہے یہ بعثت کے مقاصد میں سے ہے، رسالت کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ہے۔ محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کیا کریں گے جا کر؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ لوگوں کو تدریس کریں، آپ تبلیغ کریں، آپ تزکیہ کریں، آپ کا مقصد ہے یہ جو اوپر والی چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا، یہ اس کے لیے معاونت کریں گی آپ کی، بہتر اچھی چیزیں ہیں یہ۔ لیکن آپ کی بندگی کے تقاضے کب پورے ہوں گے؟ کہ جب آپ اللہ کی مان کے چلیں گے۔ اب یہ سوال عام لوگوں سے ہے نہیں، ہو نہیں رہا، یہ تو ہمارے مسئلے ہیں، تو ہمارے مسئلے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں، آپ داڑھی والے ہیں، پگڑی والے ہیں، صاحب علم ہیں، آپ تبلیغ والے ہیں، آپ خانقاہ والے ہیں، آپ کو تو دیندار اللہ نے بنایا، آپ جا کر چھیڑ خانی اور معاشرت اپنے اس رشتہ دار سے کرتے ہیں جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کا متوازی نہیں ہے، متوازی درجہ نہیں دینا چاہیے اس کو، اس بیچارے کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ غیبت بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس حلیے کے ساتھ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے قد کاٹ کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے تو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے۔ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے اپنی تربیت کے لیے۔ اچھا، اب میں ڈاکٹر صاحبان سے ایک اور بات عرض کی، وہ بھی ضروری ہے، آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی آدمی تعویذ کا ہدیہ دیتا ہے نا، دم کا ہدیہ دیتا ہے، تو یہ ہمارے اکابر کے معمولات میں سے تھا کہ وہ ہدیہ لیتے تھے، ہدیہ، اور اپنے وقت کی بعض بزرگ اجرت بھی مانگتے تھے، یار میں وقت دے رہا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں ہے، یعنی یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن میرا معمول نہیں ہے، میرا معمول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، میں کئی دفعہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بندہ جو پریشان ہو کے میرے پاس آیا ہے، اس کی جگہ میں اپنے آپ کو کھڑا کروں، اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں اپنے لیے کتنا سہولت چاہتا کہ نہیں چاہتا ابھی؟ تو امت کے لیے اس قدر خیر بن جائے کہ کام نکالنے والا کام نہیں کرنا چاہیے، کام نکالنے والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کی تائید سے، اللہ کی مدد سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نصرت نہیں آتی اس آدمی کے ساتھ۔ تائید کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرو جہاں تک کر سکتے ہو، اس کے لیے بچ جاؤ جہاں تک بچ سکتے ہو، اس کے لیے لٹ جاؤ جہاں تک لٹ سکتے ہو، معاملہ خدا کے ساتھ ہے، پھر ہم نے بدلہ اسی سے لینا ہے۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ جو ہمارے اجتماعی مسئلے ہیں نا، اس میں آپ
کی تحقیر بھی نہیں کر سکتے، پھر کسی کی غیبت بھی نہیں کر سکتے، جھوٹ بہتان الزام یہ ساری چیزیں آپ سے پھر اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے کہ آپ کو اللہ صحیح کر بندہ کر کے اٹھائیں گے کہ اس کے اندر میری مخلوق کے ساتھ شفقت ہے، رحم ہے اس میں. بات سمجھے نا جی؟ اسلام کا جو مزاج ہے نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو مزاج ہے، دعوت کا جو مزاج ہے، تبلیغ کا جو مزاج ہے، انسانیت کو جو فروغ دیا، انسانیت دنیا میں ہدایت پھیلی، وہ اگر آپ مکہ مکرمہ کی زندگی دیکھیں نا، حضور کی مکی زندگی میں کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی جہاد نہیں ہوا، سب معاملات، عبادات، اخلاق، کردار سازی، اسی پہ محنت ہو رہی ہے ساری، اور ماڈل پیش کیا جا رہا ہے، ماڈل پیش کیا جا رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نا کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے 40 سال میں نے گزارے تمہارے اندر، کیسا ہوں میں؟ حل وجد تم ہو نہیں صادقا او کاذبا، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ایک آدمی اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے. یہ چیلنج ہے نا. اور بھائی میں کیسا ہوں؟ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اس میں. تو دوستوں میں آپ سے عرض کروں، انسانی ہزار خامیوں کے باوجود آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی اللہ سے ایسی صفات مانگ لیں کہ یا اللہ جو مجھ سے میرے پاس بیٹھے، ہر آنے والے دن وہ میرے ساتھ بیٹھنے کی تمنا کرے، میرے ساتھ بیٹھنے کی تمنا کرے. بات سمجھے نا؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ والوں کا وجود باعث دعوت ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کبائر کا مرتکب شخص، کبائر کا، اس کے وجود کے ساتھ نحوست رہے گی چاہے جتنا صاف ستھرا ہو. یہ اوپر کی چٹی چمڑی جو ہے نا، سفید چمڑی، اندر کی خوشی کی خبر نہیں دیتی. اچھا کہ جس آدمی کے اوپر چوپڑا چاپڑا ہوا ہو، رنگ ستھرا کیا ہوا ہو، تو سمجھتے اندر سے بھی اتنا خوش ہے وہ. وہی اندر کی خوشی کا تعلق تو روح سے ہے. اور کبائر کا ارتکاب کر کے شخص خوش رہ نہیں سکتا. جسم آدمی کا بیمار ہو نا، ڈاکٹر اگر خود بھی کینسر کا مریض ہو نا تو وہ کینسر کا علاج کر سکتا ہے، لیکن روح کا مریض روح کا علاج نہیں کر سکتا. اچھا یہ ذہن میں رکھیں، قیدی کو نہیں چھڑا سکتا کبھی بھی. قیدی کو، ایک شخص کو پہلے قید سے نکلنا پڑے گا، تب وہ جا کے دوسرے کی سفارش کرے گا. تو اس لیے یہ بہت ضروری باتوں میں سے ایک اہم بات ہے کہ ہمارے اندر سے تو تحقیق، تجسس، غیبت، چغلی، بہتان، الزام، یہ بیماریاں نکلیں، یہ بیماری نکل جائے. اور یہ اپنے پاس سے اندازے لگا کر نا کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دینا، یہ بہت نامناسب ہے. توبہ دل کا فعل ہے، دل کی پوٹلی اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا کیا معاملہ ہے. تو ذکر کے اثرات، ذکر کی برکات، ذکر کے ثمرات اس وقت زیادہ مرتب ہوں گے جب ہمیں اللہ تعالیٰ تزکیہ نصیب کریں گے. تزکیہ، اور تزکیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ ہمت سے رہے، ہمت کرے. اور ہمت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضرت مجھ میں یہ کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے، بہت سستی کاہلی رہتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا سستی کا علاج چستی ہے، سستی کا علاج چستی ہے. ایک خاتون نے میرا ایک واعظ سنا ایک زمانے میں، تو اس کے خاوند نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر کے 2 دروازے ہیں، تو میری بیوی نے نا ایک گلی کا دروازہ بند کرا دیا مجھ سے.
آپ اس کو کوئی تھوڑا سمجھائیں. میں اس کو سمجھایا, میں نے کہا 2 دروازے کہتے اس کو میری نوکری تو سے آسان تھی تو مجھ سے اس نے یہ کرا دیا. اس نے کہا حضرت وہ جس طرف وہ دروازہ ہے نا اس طرف کی عورتیں غیبت بہت کرتی ہیں. ہاں اس طرف کی عورتیں غیبت بہت کرتی ہیں, تو میری جان سوائے اس کے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اس گلی کا دروازہ ہی بند کر دوں. ہاں جی, گلی کا دروازہ بند کر دوں تاکہ میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ میں بچ نہیں سکتا. دیکھیں یوسف علیہ السلام جو تھے نا, یوسف علیہ السلام کتنا بڑا پیغام ہے اس عورت کی طرف سے, ہے تلک قال معاذ اللہ, نہیں کر سکتا. عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے, دعوت دے رہی ہے, اور ماحول اتنا سازگار کیا اس نے کہ 7 تالے لگا دیے کہ نکل نہ سکے. اب اگر یوسف علیہ السلام یہ دیکھتے بھی تالے پڑے ہیں, میں جا نکل نہیں سکتا کہیں, اب وہ جو تدبیر اختیار کرتے ہیں اور ہمت کرتے ہیں نا تو ایک تالے کو ہاتھ لگاتے ہیں. تالا چابیوں کے بغیر تو نہیں کھلتا نا, لیکن اب کیوں کھل رہا ہے؟ دوسرے کو لگایا, تیسرا, یہاں تک کہ سارے تالے کھل گئے. اور یوسف علیہ السلام زلیخا کے مکر سے بچنے میں کامیاب ہو گئے. ہمت کی ہے نا, ہمت, ارادہ کیا کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. اور اس غیبت سے, بدکاری سے, الزام سے, یا جتنی بھی انسانی بیماریاں کمزوریاں لگتی ہیں آدمی کو, اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے نا تو حفاظت کرنے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے, اللہ اس کو قرآن بنا دیتا ہے, قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے. اس کا 13ویں پارے کا شروع ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں نفس کی برائی سے ہرگز نہ بچ سکتا تھا اگر مجھ پر اللہ کا رحم نہ ہوتا, اللہ کے فضل نہ ہوتے میرے ساتھ. تو یہ ساری کہانی جو میرے ساتھ پیش آ رہی ہے یہ فضلوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ جل شانہ سے ان بیماریوں کے حوالے سے بھی نا بیٹھ کے فکر کر کے سوچ کے دعائیں مانگا کریں, اللہ یا اللہ میری زبان, میری اعضاء و جوارح کسی کے لیے غلط استعمال نہ ہو, اور جیسے میں نہیں چاہتا اس طرح کوئی بھی نہیں چاہتا. آپ یہ جانور ہے نا, جانور بھی عزت نفس رکھتے ہیں سر, یہ جانوروں کی بھی عزت ہوتی ہے پوری, یہ بھی پورا خیال رکھتے ہیں. ان کے ساتھ بھی اگر کوئی تھوڑی گڑبڑ کرے نا تو یہ پھر اس کے ہاتھ سے چارہ بھی نہیں کھاتے, اس کے ہاتھ کی چیز نہیں کھاتے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ اتنی عقل اللہ نے اس کو بھی دی ہے. تو کسی آدمی کو کوئی آدمی بیوقوف اور سادہ نہ سمجھے کہ اس کی عزت نفس نہیں ہے, یا اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی عزت نفس رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے, اور عزت چاہنا کوئی گناہ بھی تو نہیں ہے نا. وزیر بننے کی تمنا گناہ نہیں ہے تو ہے گناہ کیوں جی؟ یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ مجھے مصر کا وزیر خزانہ بناؤ, ہاں, تاکہ میں معیشت ٹھیک کروں یہاں کی, کیوں جی فضل بھائی؟ ہاں, بڑا ٹھیکیدار بننے کی یا بڑا روڈ کا منصوبہ ہو یا کوئی وزیر شزیر بننا ہو تو یہ منع تو نہیں نا, اس کی یہ عزت نفس آدمی چاہتا ہے نا. تو یہ چیزیں بزرگی کے خلاف نہیں ہوتی. تو خیر بار علی تو الگ باب ہے, تو اللہ جل شانہ سے اس کی توفیق مانگتا رہے آدمی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اللہ ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما, اللہ اپنا خاص قرب نصیب فرما, تعلق نصیب فرما. ہماری اس ملاقات کو یا اللہ جنت میں اپنی ملاقات کا ذریعہ فرما. صلی اللہ تعالی